رحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لائق صد احترام صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین اعظام، نہایت ہی موقر و محترم اراکین مجلس عاملہ و مجلس شورا جلی جمعیت اہل حدیث اور اخوان و افراد جماعت اہل حدیث، جمیع حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس سرزمین میں جلی جمعیت اہل حدیث کے بینر تلے اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی. اور جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ یہ تاریخ ساز کانفرنس اگرچہ ابھی افراد کی شمولیت کم ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ جمیں گے اور جمع ہوں گے. علماء کرام کا خطاب ہوگا، موعظ حسنہ سے لوگوں کو محظوظ کریں گے، لوگ آتے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ مجلس یا یہ کانفرنس کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور کانفرنس کو قبول فرمائے. میرے بھائی، وقت محدود ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. لیکن آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ عبادت اسی وقت قابل قبول ہے جب آپ حلال کمائی سے، رزق حلال سے آپ جب عبادت کریں گے. ابھی مجھ سے پہلے مولانا قطب الدین صاحبی بتا رہے تھے صحیح مسلم کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک صاف ہے اور اللہ رب العالمین پاک اور طہارت کو قبول کرتا ہے. ایک بندہ یعنی حرام کمائی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام مال کو اینٹتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کتنے ہی عبادت کر لے، بارگاہ الہی میں وہ قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین طیب ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے. یہ تو دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا کرائم ہے کہ غیر اللہ کی تحکیم، اور غیر اللہ کی تحکیم کے بعد دوسری چیز اور دوسرے جو بڑا جرم ہے وہ اکل حرام ہے میرے بھائی. آج بہت سارے لوگ صرف چور حرام نہیں کھاتا ہے، صرف ڈاکو حرام نہیں کھاتا ہے، بلکہ کتنا قبا پوش بھی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے میرے بھائی. حرام کھاتا ہے اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے میرے بھائی. لیکن یہ اللہ رب العالمین آپ قبا پوش ہو جائے، آپ ابا اوڑھنے والا ہو جائے، آپ اسٹینڈرڈ طریقے سے
حرام کا ارتکاب کرے، حرام کمائے، یا آپ چور ہو کر کے رذیل ہو کر کے حرام کمائی کرے اور حرام خوری کرے، اللہ رب العالمین وہ حرام خوری کے ذریعے سے جو آپ حرام یعنی عبادت کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم لوگ آپس میں حرام طریقے سے یعنی مال کو نہ کھاؤ، اور حرام طریقے میں سے مال اینٹھنے کا، مال جمع کرنے کا ایک منافع خوری بھی ہے، سودی نظام بھی ہے، سود خوری بھی ہے، خواہ ربا بالفضل ہو یا ربا بالنسیہ ہو، یعنی 10 روپیہ دے کر کے 100 روپیہ دے کر کے کسی معینہ مدت پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 110 روپیہ لگے گا، یعنی 3 مہینہ پر 110 روپیہ لگے گا، 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، یہ جب 2 مہینہ گزر جائے گا تو 1100 روپیہ لوں گا، یا آپ نے ایک ابھی سورنا دھان دے دیا ہے یا مہین دھان دے دیا ہے، آپ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے کہ میں یعنی مارچ میں یا اپریل میں لوں گا، ابھی دھان کٹائی کا موسم چل رہا ہے، میرے پاس مہین یعنی دھان نہیں ہے، ابھی مہین دھان میں تم کو دے رہا ہوں، جب اپریل مہینہ میں تمہارے پاس دھان آ جائے گا تو میں یعنی ادھار بھی ہے اور بڑھوتری بھی ہے لے رہے ہیں، ایک من 10 کلو لے رہے ہیں، یہ میرے بھائی سود ہے۔ سود کا جو بھی قسم ہو، سود کا جو بھی طریقہ ہو وہ معروف ہے، بندھن کا یعنی بندھن کے ذریعے سے سود لے رہے ہیں، بینکوں کے ذریعے سے سود لے رہے ہیں، گروپ لون کے ذریعے سے سود لے رہے ہیں یا سود دے رہے ہیں، یہ سارا کا سارا حرام ہے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربن، یعنی 1 روپیہ 1 ٹاکا سود کا یاکل الرجل، انسان کھاتا ہے، انسان یعنی پکاتا ہے اور کھاتا ہے، مزے لے کر کے کھاتا ہے، مزے لے کر کے وہ پہنتا ہے، مزے لے کر کے کار سے چلتا ہے، مزے لے کر کے جلسوں میں تعاون کرتا ہے، مزے لے کر کے سب کچھ کرتا ہے، وَهُوَ يَأْكُلُ، اس حال میں کہ وہ کھاتا ہے، حالانکہ وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے یہ سودی پیسہ آیا ہے، یہ سود کا پیسہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُوَ أَشَدُّ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یعنی 36 زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، اتنا بڑا کرائم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائی۔ یہ سود خوری، یہ یہودی اور دسیسہ کاروں کی یہ رگوں میں بسی ہوئی ہے میرے بھائی۔ یہ زمانہ جاہلیت سے لے کر کے آج تک یہ شیوا ہے یہودیوں کا اور ہنود کا، یہ دونوں طبقہ ہنود بھی کھاتے ہیں اور یہود بھی کھاتے ہیں میرے بھائی، سود کھاتے ہیں، اور وہ کل بھی کھایا تھا اور آج بھی کھا رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے واضح انداز، حالانکہ میں بتا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 زنا سے بھی 1 ٹاکا اگر آپ سود کا کھاتا ہے اس کا گناہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے اس پر کچھ کلام کیا ہے، بعض ائمہ کرام نے اس کو حسن تک پہنچایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے میرے بھائی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، شراب سے بھی بدترین گناہ ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے، علماء کرام کے زبان سے سنتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا نہیں کرتا ہے ایمان کی حالت میں۔ اس حدیث کی مختلف توجیحات ہے، علماء کرام نے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب فتح الباری نے مختلف توجیحات کیے ہیں، لیکن ایک توجیہ یہ ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے حالت زنا میں اس سے ایمان نکل جاتا ہے، پھر جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے میرے بھائی۔ لیکن اب دیکھیے کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے زنا، اور زنا سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 روپیہ اگر سود کا کھاتا ہے اس سے بھی بدترین گناہ ہے میرے بھائی، 36 گناہ ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، یعنی سود کا
70 या 70 سے زیادہ یعنی درجے ہیں. اس کا سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ ہے این کے ہر رجلو امہ، کوئی آدمی اپنے ماں سے بیاہ کر لے یا اپنے ماں سے یعنی غلط کام کر لے. اپنے ماں سے جتنا گناہ کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ، 70 گنا زیادہ یعنی سود خوری کا انجام ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، ناظم جلسہ نے مجھ کو پہلے ہی ہدایت دیا ہے، 15 منٹ کا وقت ہے، میں اپنے محدود وقت پر انشاءاللہ ختم کر دوں گا. میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. میرے بھائی سود کا ڈیفینیشن کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی تعریفات ضرور آپ کے سامنے رکھتا، اس کی اصطلاحات آپ کے سامنے ضرور بیان کرتا. اللہ رب کریم فرماتے ہیں الذین، اچھا، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہوں گے. لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں قیامت کے دن. کیسے کھڑے نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واضح انداز میں کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. قیامت کے دن ویسے ہی کھڑا ہوگا جیسا کہ شیطان کسی پر حملہ کرتا ہے، اس کو خبط یعنی ہوش باختہ کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے، خبط الحواس ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ خبط الحواس ہو کر کے، ہوش باختہ ہو کر کے قیامت کے دن کھڑا ہوگا. میرے بھائی یہ تو قیامت کا نقشہ ہے. دنیا میں بھی آپ اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھ لیجئے، جب یعنی بڑھتا ہے، معیار بڑھتا ہے، خوب خوشی مناتے ہیں، بڑے یعنی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن جب معیار اسٹاک ایکسچینج کا جب معیار گھٹ جاتا ہے میرے بھائی، چلاتا ہے، گڑبڑاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، دوڑتا ہے. میرے بھائی لگ رہا ہے کہ یہ انسان کو کیا ہو گیا. یہ دنیا میں بھی اس کا منظر ہے. جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، جب اس کا پیسہ چلا جاتا ہے دھڑام سے گر جاتا ہے. میرے بھائی یہ راسیہ کا یہ حالت ہوئی تھی ایک مرتبہ، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے لوگوں کا معیار کبھی کبھی گھٹ جاتا ہے. جب اسٹاک ایکسچینج کا یعنی حالات بدل جاتی ہے میرے بھائی، تو خبط الحواس ہو جاتا ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین اسی کو فرمایا کہ شیطان، جیسا کہ شیطان جب یعنی اس پر حملہ کرتا ہے خبط الحواس ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کس کا یعنی عادت ہے؟ یہ یہودیوں کا عادت ہے. وہ یہودی ایسا کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سود خور لوگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ریبل بنوک لیس ریبن، یعنی بینکوں کا یہ بینک سسٹم کے ذریعے سے جو ہمیں سود دیتا ہے یہ سود نہیں ہے میرے بھائی، یہ سود ہے، عین سود ہے میرے بھائی. یا آپ فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں، آپ ڈپوزٹ میں پیسہ بڑھاتے ہیں، آپ کے بینک کھاتہ میں انٹریسٹ کے نام پر پیسہ آتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ انٹریسٹ کا پیسہ آپ نکال کر کے اپنا پیسہ نہ سمجھ کر کے کیسے یعنی اس کو نکالتے ہیں؟ کہیں نہیں نکالتے میرے بھائی. اس کو اپنے مالوں میں شامل کر کے آپ حج بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو شامل کر کے آپ روزمرہ کا یعنی ناشتہ وغیرہ بھی لاتے ہیں، روزمرہ کا کھانے کا سامان بھی لاتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں میرے بھائی. ابھی آپ کو مولانا بتا رہے تھے غزی بالحرام فانا یستجاب، یعنی اگر آپ یعنی حرام غذا کھا کر کے عبادت کرنے کے لیے جائیں، مسجد میں جائیں یا بیت اللہ میں جا کر کے حج کرنے کے لیے جائیں کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ترانہ بھی گائیں میرے بھائی. حج کا نیکی کون نہیں جانتا ہے کہ الحج تہدم ما کان قبلہ، یعنی حج یہ پہلے کے سارے گناہوں کو یعنی بخش دیتا ہے. ایک حاجی حج کر کے جب لوٹتا ہے الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کرنے والا، مقبول حج کرنے والا، اس کو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں میرے بھائی. لیکن سود کھا کر کے، سود کا پیسہ دے کر کے اگر وہ حج کرنے کے لیے جائے گا میرے بھائی، ایسے حاجیوں کا
یعنی حج قبول نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہرگز اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں جو لوگ منافع خوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سودی نظام میں ملبس ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ بھی تو یہ سود جو ہم کر رہے ہیں، سودی نظام جو چلا رہے ہیں، سودی کاروبار جو کر رہے ہیں، یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے، تجارت جیسے جائز ہے، تجارت میں جیسا کہ ہم منافع کما رہے ہیں اور منافع کمانا ہمارے لیے جائز ہے، اسی طرح یعنی سود کا جو بینیفٹ ہے، جو بینیفیسر ہم کو یعنی فائدہ دیتا ہے، انٹرسٹ دیتا ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی لاجک کو نہیں بتایا، اس کی قباحت کو نہیں بتایا، یہاں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ انسان کا خون چوس رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، میں نے معاشرہ کی انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور انسان کو معاشرہ میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سود کھاؤ گے معاشراتی نظام کا بگاڑ ہوگا، یہ بگڑ جائے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو، جتنے بھی قسم ہے خرید و فروخت، وہ سارے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ میرے بھائی میں اس آیت کے ترجمہ کو چھوڑتے ہوئے دوسری جگہ کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور جو تم سود کھا رہے تھو اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، فإن لم تفعلوا، اگر ایسا نہ کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائی ایمان رکھنے کے ساتھ، ایمان ہونے کے باوجود آپ ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مسجد کے مصلی بھی ہے، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ سود کھا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح معنی میں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کی تقاضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عقل حلال کی توفیق عطا فرما اور حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔